بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر انسان کا ایک ذاتی صندوقچہ ہوتا ہے جس میں اس کی زندگی کے سارے سچ اور کچھ یادیں، چند خطوط اور گزرے وقتوں کے نقشے پڑے رہتے ہیں۔ یقیناً تم جب بھی اس باکس کو کھولتے ہوگے تو تمہیں کچھ ٹوٹے سپنے نظر آتے ہوں گے۔ اس میں موجود چیزیں تمہیں بہت دکھ دیتی ہوں گی، تو سنو، تمہارا رب تم سے مخاطب ہے۔ وہ فرماتا ہے، زمین اور آسمان کی ہر چیز کا اسے علم ہے۔ وہ تمہارے ہر اس درد سے خوب واقف ہے جو تمہارے دل میں ہے۔ وہ الخبیر ہے، وہ تم سے بے خبر نہیں۔ وہ جانتا ہے تمہارے ہر ایک درد کو۔ یاد رکھو، اس کے رحم کا پلڑا اس کی آزمائش پر ہمیشہ باری ہوتا ہے۔ اللہ تو ہے ہی ٹوٹے دلوں کا مکین۔ کسی چیز کے چھن جانے کا یا کسی کے چھوڑ جانے کا ہرگز غم نہ کرنا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے موجودہ حالات سے بہت بہتر ہوں گے۔ ہاں، میں جانتی ہوں کہ مایوس ہو جانا ایک ہیومن نیچر ہے اور یقین حاصل کر لینا انسانی فضیلت۔ اس لیے جب بھی مایوس ہونے لگو تو صرف یقین کو چنو، یقین کا ہاتھ تھامو، یقین کو ایک بار چانس تو دو۔ کوئی سفر زندگی کا ایسا نہیں جسے منزل نصیب نہ ہو۔ یاد رکھو، یہ مایوسی تمہیں رانگ وے پر لے جا سکتی ہے۔ اگر تم توکل والے ہوئے نا تو تمہارا یہی یقین تمہارے لیے سرپرائزنگ چینج لائے گا۔ تمہاری زندگی میں یقیناً دو مسئلے ہوں گے، یا تو ماضی نے تمہیں سٹاک اپ رکھا ہوگا یا فیوچر میں جانے کا خوف ہوگا۔ دونوں کی جو بیس کی وجہ ہے نا، وہ تمہارے اللہ پر یقین کی کمی ہے۔ ٹوٹ جانا، بکھر جانا، یہ سب توڑ پھوڑ ایک بہترین تعمیر کے لیے ہو رہی ہوتی ہے، اور تم خود کو خوب تھکاتے ہو۔ یقین کرو، ایک اللہ پر یقین والے کی کبھی یہ سچویشن نہیں ہوتی کہ وہ ماضی کے غم سے پریشان ہو یا اسے فیوچر کا کوئی ڈر ہو۔ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے، یقیناً جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کی دو خصوصیات ہوتی ہیں جن کا ذکر خود اللہ پاک کر رہا ہے۔ وہ فرماتا ہے، ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، اور دوسرا، ان کو غم نہیں ہوتا۔ اس رب کی یہ شان ہی نہیں کہ جو چیز تمہارے لیے بہتر ہو اسے تم سے دور کر دے، اور تمہیں کیا معلوم وہ چیز تمہارے لیے ضروری تھی یا نقصان دہ۔ یاد رکھو، تمہاری زندگی کا بیسٹ پلانر ایک اللہ ہے۔ تمہیں کون سی چیز کب چاہیے اور کب دینی ہے، وہ اس کی بہترین حکمت عملی کرنے والا ہے۔ اللہ پاک یہ دروازہ بہتر ٹائم پر تمہارے لیے فوری کھول دے گا۔ یاد رکھو، اللہ سے بڑا تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ وہ تو تمہاری بھلائی چاہتا ہے، اور یہ اس کی ہی مہربانی ہے کہ وہ تمہیں ایسے کاموں سے روکتا ہے جن پر تمہاری بھلائی نہ ہو۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہوا نہیں ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ اب چاہے فوری طور پر تمہیں ناگوار گزرے، تمہیں بہت تکلیف ہو، اذیت ہو، یا تمہیں لگتا ہو یہ شے تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے، لیکن ان دا لانگ رن یقین ہو کہ اس میں خیر ہے۔ یہ ایمان ہو تمہارا، اے اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی بلندی 4 باتوں میں ہے: حکم الہی پر صبر کرنا، تقدیر پر راضی رہنا، اخلاق کے ساتھ اللہ پر توکل رکھنا، اور پروردگار کا فرما بردار رہنا۔ تم اپنے دل کی بے کلی اور بے اطمینانی سے کمزور نہ پڑو، کیونکہ شیطان تو تمہیں مایوسیوں اور برائیوں سے آلودہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ پاک ہر لمحہ انسان کو یاد دلاتا ہے اور اسے خوب احساس دلاتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود تمہیں اس کا یقین دلا رہا ہے، بس کچھ وقت کی بات ہے۔ صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ میں ساری باتیں سنتا ہوں اور خوب باخبر ہوں۔ سنو، اللہ اسباب خود بناتا ہے، وسیلے خود پیدا کرتا ہے،
تمہارے لیے آگے راستہ ریڈی ہوتا ہے، تمہیں صرف یقین کرنا ہوتا ہے۔ مجبور اور بے بس تم ہو، لیکن اللہ پاک نہیں۔ ان عارضی تکلیفوں کے بعد ڈھیروں خوشیاں اور راحتیں تمہارا مقدر ہیں۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ اللہ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ تم دعا تک خود نہیں پہنچتے، تمہیں دعا تک لایا جاتا ہے۔ تمہارے دل میں کسی چیز کے لیے دعا کا خیال آنا اور تمہارے ہاتھوں کا دعا میں اٹھنا ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ جسے تم ناممکن سمجھ کر اپنی دعاؤں سے نکال دیتے ہو، تمہارا رب اسے ایک پل میں ممکن کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے کن پر کبھی بھی شک مت کرنا۔ دل مشکل میں ڈوبا ہو، سوچ فکروں میں الجھی ہو تو اللہ سے دعا کرنا اور اتنا توکل ضرور کرنا کہ وہ رب تمہاری تمام دعاؤں کو دھیان سے سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ وہ ضائع نہیں جانے دے گا ان دعاؤں کو جو خلوص دل سے مانگی جائیں۔ جب اللہ پاک کسی بندے کو پسند کرتا ہے نا تو اس کی پسندیدگی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ اس انسان پر بہت زیادہ آزمائشیں ڈالتا ہے کہ وہ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پکارتا۔ اللہ پاک تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو وہ کبھی بھی تمہیں دعا کی توفیق بھی نہ دیتا۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ صبر سے مت اکتائیں، اگر اللہ چاہتا تو پلک چھپکنے سے پہلے آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں۔ وہ آپ کی حالات کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے۔ وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ پر چھوڑے ہوئے معاملات پر اتنا پریشان نہیں ہوتے۔ وہ قادر ہے، وہ اپنا کام مکمل کر کے رہتا ہے۔ قبولیت کا وعدہ کیا ہے تو وہ پورا بھی کرے گا۔ تم اپنا کام کرو یعنی یقین اور اللہ کی اطاعت، اور اگر تمہارے نصیب میں بہتر ہوا تو تمہاری تہجد کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں وہ جلد حاصل ہو جائے گا جس کا تمہیں انتظار ہے، جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں مانگتے ہو۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک ہی نہیں دیتے۔ پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر کامل یقین رکھو۔ جب تمام راستے بند نظر آئیں اور سب ناممکن لگے، تب یاد رکھنا ایک راستہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور وہ دعا کا راستہ ہے۔ اس راستے سے گزرنے والے ہمیشہ منزل تک پہنچتے ہیں، کیونکہ لفظ ناممکن میں بھی اللہ نے یقین رکھنے والوں کے لیے ممکن کو عیاں رکھا ہے۔ تمہارے رب کے پاس تمہارے لیے عطاؤں کا سمندر ہے۔ تمہاری ہی ضبط کے آنسوؤں کا ایک ہی قطرہ اس رب کی رحمت کے سمندر میں شور مچا دیتا ہے اور اس چیز کو بھی کھینچ کر لے آتا ہے جو تمہارے مقدر کا حصہ نہیں ہوتی، کیونکہ جن راستوں کا سفر تکلیف دہ ہو اس کا اختتام ہمیشہ حسین ہوا کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انعام بہت جلد ملنے والا ہے۔ تمہارے یہ آنسو خوشیوں میں بدلنے والے ہیں اور آسمان سے تمہارے لیے کن فیکن کے معجزے اترنے والے ہیں۔ کیا پتا تمہارے اس صبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لیے وہی کچھ مقرر کیا ہو جو تم اس سے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے۔
جو میرے بہن بھائی پریشان ہیں، اللہ پاک ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ۔